بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ درود و سلام ہو وجہ تخلیق کائنات پر اور آپ کی پاک آل پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیۃ لقوم یعقلون۔ ترجمہ: یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا ہے، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی ہے، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مخلوقات سے خالق اور مصنوعات سے صانع کے وجود کو ثابت کرنے کا طرز استدلال اختیار فرمایا ہے۔ یہ طرز استدلال ایک فطری استدلال ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ ترین اور آسان ترین استدلال ہے، جسے سطحی ذہن رکھنے والے لوگ بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اپنے تمام تر معاملات میں یہی طرز استدلال اپناتے ہیں۔ جہاں پر براہ راست حس اور مشاہدہ ممکن نہ ہو، لوگ وہاں پر اپنے تمام تر معاملات میں یہی استدلال اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک دوسرے کے دلوں میں براہ راست جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے کہ کس کے دل میں کیا ہے، تو وہاں ایک دوسرے کے قول اور عمل سے دلوں کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ کبھی ہمیں براہ راست معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں ریاضی دان ہے یا فلاں ماہر نفسیات ہے۔ ہم یہ کبھی معلوم نہیں کر سکتے کہ ریاضی دان کون ہے، ماہر نفسیات کون ہے، یا شاعر اور ادیب، یا کسی کا نام لیا جائے تو وہ شاعر ہے یا ادیب ہے۔ یعنی ہم ان لوگوں کے ذہن کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے اذہان میں کون سا علم چل رہا ہے، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ان لوگوں کی کتب، ان کے کارنامۂ نمایاں اور ان کے اشعار کے ذریعے ہم ان کے علوم سے باخبر ہوتے ہیں۔ اگر علامہ اقبال کے اشعار ہمارے سامنے نہ ہوتے تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ علامہ اقبال کس پائے کے مفکر تھے، کس پائے کے شاعر تھے۔ خداوند عالم نے اس آیہ مجیدہ میں ہمیں اپنی آفاقی کتاب یعنی کائنات کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ اس کتاب کا ہر باب اس کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور اس کی ہر سطر اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا ہر کلمہ وجود خداوندی کی براہین میں سے ایک برہان ہے۔ اس کی کتاب آفاق اور کتاب انفس کا ہر ورق بتا رہا ہے کہ اس کے اندر موجود حیرت انگیز مواد اور مطالب ارادے اور شعور سے ہی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان حکمتوں اور پیچیدہ ترین خلقت اور صنعت کے پیچھے ایک حکیمانہ ارادہ کار فرما ہے، اور وہی خدا ہے۔ مردہ مادے سے ایک زندہ خلیے کا از خود اور اتفاقاً وجود میں آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک کمپیوٹر کا
اتفاقیہ طور پر خود بخود وجود میں آنا شاید ممکن ہو، لیکن اس کمپیوٹر کو ایجاد کرنے والے دماغ کا خود بخود وجود میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اس دماغ کا جو خالق ہے وہی خالق ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ کائنات کی منظم، ہم آہنگ، عظیم اور حکیمانہ خلقت ایک علیم و حکیم اور عظیم خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ دوسرا نقطہ، انسانی ایجادات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ انسان خود اللہ کی ایجاد ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مخلوقات کے ذریعے خالق کو پہچاننا عقل اور تفکر پر موقوف ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ اس میں یہ ہے کہ نظام کائنات کی وحدت خالق کائنات کی توحید پر دلیل ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے کلام میں تدبر اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔